بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے درمیان ہمارے ہندوستان کے مایناز شخصیت حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب بانڈی پورہ کشمیر سے تشریف فرما ہے۔ اس مناسبت سے چونکہ حضرت ہمارے اکابرین سے منسلک ہیں اور حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ کے مجاز اور خلیفہ ہیں، تو ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ ہمارے طلباء کے سامنے اپنے قیمتی ملفوظات ارشاد فرمائے۔ حضرت نے ہماری درخواست کو قبول کیا۔ میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آپ طلباء کے سامنے اپنے قیمتی ملفوظات ارشاد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد 5 منٹ مولانا ہارون صاحب ندوی بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اس وقت کی یہ حاضری خادم القرآن، خادم الاسلام، خادم المساجد، خادم الدین حضرت مولانا غلام محمد وسطانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے سلسلے میں ان کے صاحبزادگان اور گھر والوں کی خدمت میں حاضری کے سلسلے میں ہوئی۔ اب صاحبزادگان کا حکم ہوا 10 منٹ کچھ عرض کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا، تو آپ کہیں گے واقعہ اور قصہ سنانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے زمانے کی عظیم الشان شخصیت رہی ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک چھوٹا رسالہ ہے، اس کا نام ہے اکابر علماء دیوبند۔ اس کے شروع میں ہی یہ جملہ لکھا ہے کہ سید الطائفہ یعنی جماعت کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکایات قلوب کا لشکر ہیں، یعنی یہ جو کہانیاں ہیں یہ دل کے لیے لشکر ہیں۔ دل لوہے کا نہیں ہے، پتھر کا نہیں ہے۔ معمولی بات آتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، معمولی صدمہ آتا ہے دل غمگین ہوتا ہے، کوئی چیختا ہے دل گھبراتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے دل خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں دل کو تسلی دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جو لشکر کام آتا ہے، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا یہ حکایات، کہانیاں قلوب کا لشکر ہیں۔ تو حضرت شیخ نے پھر آگے لکھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اس دعویٰ پر کوئی دلیل ہے کہ حکایات قلوب کا لشکر ہیں، یا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں دلیل ہے، وہ قرآن سے ہے، وہ ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ
به فؤادک. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہا کہ جو ہم آپ کو واقعات سناتے ہیں پیغمبروں کا، اس کا مقصد ہے نثبت به فؤادک. تو اس لیے میں بھی انہی اپنے اکابر کے 2 یا 3 واقعات آپ کو سناتا ہوں. وہ اس معنی کر کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے کتنا کام لیا. اس سال ہی آپ کا داخلہ 11,500 سے زائد ہے. آسان بات نہیں ہے، کہنا آسان ہے لیکن 11,500 کی گنتی آسان ہے. یہاں تو بڑے بڑے رئیس 1,000 کو شادی میں کھانا دینے پر تھک جاتے ہیں. یہاں ایک ٹائم میں 11,500 آسان ہے. اور وہ صرف مدرسہ. پھر جو دوسری چیزیں ہیں، شاخیں ہیں، دوسرے علوم ہیں، عصری علوم ہیں، اتنا لمبا سلسلہ. اور وہ بھی کسی ایک چھوٹی جگہ ہی نہیں، یہ تو عالم میں اللہ نے اپنے فضل سے شاخیں پھیلائی ہیں. تو اتنا سارا بڑا کام. ہمارے یہاں ہمارے وطن کشمیر میں تو ایک ایسی جگہ ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہونے کے باوجود میں نے اس پہاڑی علاقے کو دیکھا ہی نہیں تھا. اتنی اونچائی پر جو وہاں کے ضلع کے لوگ تھے، میں ان سے کہتا تھا وہاں جاؤ، وہ کہتے تھے 6 مہینے راستہ بند رہتا ہے، برف کی وجہ سے نہیں جا سکتے. لیکن دیکھا حضرت رحمت اللہ علیہ کا تو وہاں عالی شان مدرسہ بھی، مسجد بھی، ہسپتال بھی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو پہلا نقطہ جو میں پہلی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا کام اللہ کیسے لیتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ مجھے مدراس کے ہیں ہمارے مفتی سبیل صاحب، حضرت مفتی محمد صاحب گنگوئی کے خلیفہ ہیں. انہوں نے بتایا کہ مجھ سے خود حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات کہی تھی اور وہ اللہ نے مجھے القاء کی تھی. وہ کیا تھی؟ کہا وہ جو قرآن میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. کہا یہ رسولا منہم. قاری صدیق صاحب نے کہا یہ اللہ نے میرے دل میں القاء کیا. تو اسی بات کو میں نے حضرت مولانا وستانوی سے کہا کہ آپ اسی اپنے علاقے میں کرو اور اتنی محنت کرو کہ ہر گاؤں میں وہیں کا مقامی حافظ اور عالم ہو جائے. تو ایسا انہوں نے حضرت قاری صاحب کے سپرد اپنے آپ کو کیا کہ اللہ نے ایسی برکت دی. آج دنیا اس کا پھل دیکھ رہی ہے اور خود حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اس کا پھل دیکھا. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا ہم کو بھی اپنی گرہ میں یہ بات باندھ لینی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر کے ایسا اس کی باتوں کو مان کر چلیں گے، پھر دیکھو اللہ ہم میں سے ہر ایک سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا. دوسرا واقعہ وہ سال تھا حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی علیہ رحمہ کے انتقال کا. جب ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے آدمی تھے. ہمارے اکابر کا امتیاز ہے، ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں طریقت کا جام. جیسے جب میں پہلی بار یہاں حاضر ہوا تھا، اسی مسجد میں حضرت مولانا وستانوی رحمۃ اللہ علیہ آگے تشریف فرما ہوئے، ہم ان کے ساتھ تھے. ادھر طلبہ تو صبح ہی ذکر اللہ اللہ شکر شروع ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کا امتیاز ہے. تو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو دارالعلوم دیوبند جیسی جگہ میں بخاری پڑھاتے تھے، حدیث ایسی تھی، فقہ ایسا کہ فتاوی محمودیہ آپ کے سامنے ہے، کتنی جلدوں میں ہے. اور ادھر سے حضرت شیخ علیہ رحمہ کے خلفاء میں
بہت ممتاز تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا ہم سب بہت غمگین تھے. رمضان آیا تو حسب معمول طے یہ ہوا کہ میرٹھ میں جو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ جامع محمودیہ ہے وہاں اعتکاف ہوگا. تو ہم سب لوگ وہاں جمع تھے. صبح کا وقت تھا. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. سب حضرات کا یہ معمول تھا اپنے اپنے علاقے میں، ابھی یہی معمول ہے، پہلے عشرے میں 3 پارے پڑھ کے قرآن ختم کیا تو دوسرے عشرے میں حضرت کے یہاں سب جمع ہوتے تھے. تو یہ دوسرے عشرے میں میرٹھ میں سب جمع تھے. تو حضرت قاری صدیق صاحب نے صبح کو مفتی احمد صاحب خانپوری سے فرمایا مفتی صاحب آپ تھوڑی نصیحت کر دو، اس کے بعد میں بات کروں گا. تو مفتی احمد صاحب خانپوری نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آپ سب لوگ جانتے ہیں آیت کو بھی، ترجمہ کو بھی اور حکم کو بھی، کہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہے اگر تقوی چاہیے. اتقوا اللہ حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور ہم میں سے ہر ایک کے دل کا جذبہ ہے ہمیں تقوی ملے، اللہ ہم سب کو تقوی دے دے. تو مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ قرآن کا مزاج ہے، جو حکم دے گا آگے اس کی شکل بتاتے ہیں. تو یہاں حکم دیا تقوی اختیار کرو، آگے شکل بتائی صادقین کے ساتھ رہو. تو پھر اس پر حضرت مفتی احمد صاحب نے 5-6 منٹ بات کی. پھر قاری صدیق صاحب نے بیان شروع کیا. فرمانے لگے دیکھو آیت یہی ہے، ترجمہ یہی ہے جو آپ جانتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں لاؤ کہ یہ آیت آئی ہے قیامت کی صبح تک کے لیے، اور اس آیت پر عمل کیا جائے گا قیامت کی صبح تک. اگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ دنیا میں حضرت کے گزرنے کی وجہ سے یہ سمجھیں گے آپ دنیا میں کوئی رہا نہیں، تو معاملہ یہ ہوگا کیا قرآن ایسی بات کا مطالبہ کرتا ہے جس کا سامنے کوئی حل موجود نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ رہو، اور ادھر ہم کہیں گے اب دنیا میں کوئی رہا نہیں، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوگا. فرمایا جب قرآن کی آیت قیامت کی صبح تک قائم ہے، موجود ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو، اس کا مطلب یہ ہے قیامت کی صبح تک صادقین بھی موجود رہیں گے. بس یہ بات کہنے بعد حضرت قاری صاحب نے فرمایا اس لیے حضرت تو چلے گئے، یہ ذہن میں مت لاؤ اب دنیا میں کچھ نہیں رہا. انہوں نے جن کو اجازت دی ہے وہ موجود ہیں. جس کے بارے میں اپنے دل میں مناسبت پاؤ اس کے ساتھ رہو تو صادقین کے ساتھ رہو گے. تو یہ دوسرا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. پتہ چلا کہ حضرت وستانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنا کام پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ابھی ہمارا کام سیکھنا بھی باقی ہے، اس کو کرنا بھی باقی ہے، اور عالم میں پہنچانا بھی باقی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو یہاں جانشین ہیں، انہوں نے جن کو اجازت دی، ہم ان کو ان کی جگہ صادقین کا جانشین سمجھ کر ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. تو یہ 2 واقعات میں نے آپ کو سنائے، دونوں اکابر کے ہیں. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ نے کہا کیا لے کر آئے ہو تو کہوں گا ابرار اور صدیق کو لے کر آئے. تو ایسی شخصیات تھے، یہ بہت بڑے حضرات تھے، ان کے ہاں مبالغہ نہیں تھا. حضرت قاری صدیق صاحب علیہ رحمہ کا جب انتقال ہوا، میں نے اپنے رسالے کا خاص نمبر ان کے حالات پر شائع کرنا چاہا. اس وقت میں نے باندھا فون کیا حبیب بھائی کو کہ حضرت خلفاء کی فہرست دیجئے، تو اس میں حضرت مولانا وستانوی کا نام سر فہرست تھا. حالانکہ میں جانتا نہیں تھا، تب قرب نہیں تھا، تعلق نہیں تھا.
تو ایک دم میرے دماغ میں آیا، اتنے بڑے آدمی نے جس شخص کو خلافت دی، ہمارے اکابر کے یہاں نہ مبالغہ ہے، نہ تصنع ہے، نہ دکھاوا ہے، ہرگز نہیں، وہ سند ہی سند ہے۔ اسی طرح سے جب اس برکت سے اللہ نے حضرت مولانا سے اتنا بڑا کام لیا تو آپ لوگ ان کے ادارے میں پہلے سے ہیں، اس لیے میں نے پڑھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ قاری صدیق صاحب نے ایک دن فرمایا بیان میں، جمعے میں فرمایا، دیکھو بارش کے قطروں کو گنا جا سکتا ہے، شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو عقل قوا کے جامعہ میں آنا اللہ کی نعمت ہے، اور ان حضرات کا موجود ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ گھر والوں کا دل میں یہ آنا کہ مدرسوں میں ہم کو بھیجیں، اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدردانی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس جامعہ کو اور ان تمام دنیا کے دینی مدارس کو اللہ قیامت کی صبح تک کے لیے دین اسلام کی بقا کے لیے، اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے اور ترقی کا ذریعہ بنائے۔ آپ کو رحمیں اس کے لیے بطور سبب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے درمیان مولانا ہارون ندوی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں مولانا ہارون ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ 5 منٹ میں طلباء کے سامنے نصائح ارشاد فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ بہت ہی قابل صد احترام حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب، اساتذہ کرام، پیارے بچوں، یہ کوئی تقریر کی مجلس نہیں ہے،
बड़ों ने हुक्म किया, इसलिए 5 मिनट खड़े रह गया, और 3 मिनट तो मेरा ख्याल हो गए, है ना हुज़ैफा साहब, हो गए। मौलाना कह रहे 5 मिनट। मैं हुज़ैफा साहब यकीन मानो खड़े रहने की ताकत नहीं है। एक पैगाम सिर्फ आपको दूंगा, और शायद मुझ पर वो मौलाना का कर्ज है। अनवा के मदरसे में जब वो हॉस्पिटल का इफ्तिताह था और इफ्तिताह बुखारी थी अनवा के मदरसे में, तो वहां पर मैंने बात किया, 20-25 मिनट बड़े हजरत मौजूद थे, तो वहां पर मैंने तलबा को समझाते हुए एक फुटबॉल की मिसाल दिया। दूसरे दिन हजरत मौलाना का फोन आया, हारून वो फुटबॉल की मिसाल तुझे अक्कल कुआं आकर देना है। और उस वक्त उन्होंने ये भी कहा सितंबर में तुम्हें आना है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि आना नहीं बना। फिर हजरत की तबीयत भी खराब हो गई और फिर मौका ही नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि मौलाना का कर्ज है, उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझसे कहा था कि हारून अक्कल कुआं में आकर बच्चों को ये मिसाल तुझे समझाना है। गुज़िश्ता कल ताज़ियती नशिस्त थी मदरसा अनवारुल उलूम जलगांव में, वहां पर भी मैंने ये बात कही। और जिस दिन हजरत का इंतकाल हुआ उस दिन मैं राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में था। अभी रहमतुल्लाह साहब जिक्र कर रहे थे कि कश्मीर के ऐसी ऐसी बुलंदियों पर, पहाड़ियों पर हजरत ने काम किया है। तो मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैं लक्ष्मणगढ़ में था, मौलाना हुज़ैफा साहब, असर के बाद दारुल उलूम महबूबिया में मेरा तलबा में प्रोग्राम था। उसके बाद डाइनिंग हॉल का और क्वार्टर्स रूम का मेरे हाथ से संगे बुनियाद रखा गया। प्यारे बच्चों, उस वक्त मुझे वहां के नाजिम साहब थे, कोई मुफ्ती उस्मान साहब, उन्होंने बताया कि मुफ्ती हारून ये जो शानदार इमारत है ये भी गुलाम साहब मरहूम की देन है। प्यारे बच्चों, 128 इदारे जिस शख्स ने कौम को दिया, 26 बेटियों के इदारे जिस शख्स ने कौम को दिया, 7,000 से ज्यादा मसाजिद जिस शख्स ने कौम को दिया, और ढेर सारे असरी उलूम के इदारे कौम को दिया। यकीन मानो मौलाना, आज मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूं कि ये जितने बच्चे बैठे हैं और जितने बच्चे हिंदुस्तान भर में उनके इदारों में पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरे हजरत की दर्जात की बुलंदी का ये सब जरिया बनेंगे। कहो इंशाअल्लाह। बल्कि मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूं, आपने आमीन कह देना। अल्लाह हमारे हजरत मरहूम गुलाम वस्तानवी को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह मेरे हजरत के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह वो ये जो इदारे, ये जो पौधे, जो तनावर दरख्त बन चुके हैं, अल्लाह हर शर से, हर फितने से इनकी हिफाजत फरमा। चलिए आइए अब वो 2 मिनट में वाकया सुने। अनवा में मैं था, जैसे आप बैठे हैं वैसे अनवा के तलबा बैठे थे, तो मैंने वहां पर एक मिसाल दिया। देखो, आपने देखा होगा फुटबॉल, फुटबॉल देखें है ना, 11 प्लेयर इधर रहते हैं, 11 प्लेयर इधर रहते हैं, और 11 लोग इधर से मारते हैं फुटबॉल को, इधर गोल करने जाते हैं, इधर वाले उधर से लात मारते हैं, लाते मारते हैं। फुटबॉल हाथ से नहीं खेला जाता, कैसे खेला जाता? अरे बोलो ना, पैर से। इधर से लाते मारते हैं, वो इधर गोल करने के लिए जाते हैं। तो वहां मैंने मिसाल दिया था कि औरंगाबाद में हम लोग काशिफुल उलूम में पढ़ते थे। काशिफुल उलूम में सामने एक मैदान है, आम खास मैदान बहुत बड़ा, तो वहां फुटबॉल का गेम चलता है। एक देहाती आया, फुटबॉल का गेम शुरू था, 22 प्लेयर खेल रहे थे। वो देहाती खड़े हो गया और देखने लगा। जब उसने देखा कि एक बॉल है और 22 लोग मिलकर उसको लात मार रहे हैं, तो उसने शहरी से, एक शहरी आदमी से पूछा कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मिलकर फुटबॉल को लाते क्यों मार रहे हैं। गौर से समझना, मौलाना को ये मिसाल बड़ी पसंद आई थी और मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हें कल को आकर बच्चों में ये बयान करना है। तो अब देहाती ने पूछा कि ये फुटबॉल का कसूर क्या है कि सब लोग मिलकर इसको लाते
مار رہے ہیں تو شہری آدمی سمجھ گیا کہ بیچارہ دیہات کا ہے معلوم نہیں، لیکن شہری کو بھی تھوڑی سی مذاق سوجھی اور اس نے اسی سٹائل میں کہا کہ دیکھو بھیا فٹ بال کا قصور یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے. نہیں سمجھے ابھی؟ فٹ بال کا قصور یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے. اگر فٹ بال اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو قسم اللہ کی کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اس کو لات مارے، کیونکہ اگر بھرے ہوئے فٹ بال کو کوئی لات مارتا، ارے بولو ہاں. بس پیارے بچوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں میں آئے ہو وقت ضائع مت کرنا، اپنے آپ کو اندر سے خالی مت رکھنا، قرآنی علوم سے بھر لینا، حدیث کے علوم سے بھر لینا، دین اور اسلام کی تعلیمات سے اپنے اندر کو مضبوط کر لینا، بھر لینا. کیونکہ دنیا بڑی ظالم ہے، اگر خالی جاؤں گے تو لاتے مارے گی. سمجھ گئے اشارہ؟ اور جب بھر کر جاؤ گے تو کسی کی ہمت ارے بولو نہیں ہوگی. پیارے بچوں، اللہ نے بڑا شاندار موقع آپ کو دیا ہے. اگر آپ مجھ سے، میں آپ سے کہتا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، فارمیلٹی نہیں، رسم نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ آپ حضرت مرحوم سے بڑی محبت کرتے تھے. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب سن لو، اگر محبت ہے نا تو جیسے رحمت اللہ صاحب نے کہا اگر محبت ہے تو مولانا کے مشن کو زندگی کا مشن بنا لو. مولانا کا لقب تھا خادم القرآن. اللہ نے قرآن کی خدمت کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں حضرت کو پہنچایا. ان کے مشن سے محبت کرو اور قرآن کی سچی خدمت کرنا. پہلی خدمت تو یہ ہے کہ مولانا نے ایک رواج کو عام کیا تھا. وہ رواج تھا قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے کا. تجوید پہلے بھی تھی لیکن تجوید کو عام کرنے کا اور قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے کا رواج عام کرنے کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ میرے حضرت مرحوم مولانا غلام وستانوی کو جاتا ہے. تو پیارے بچوں، سب سے پہلے قرآن کو صحیح پڑھنے پر خوب محنت کرنا. دوسرا یہ کہ پھر قرآن کو سمجھنا، اس کے علوم کو سیکھنا. اور تیسرا مشن یہ ہے کہ پھر قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا. اس مشن پر انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے. کہو انشاءاللہ. بس انہی الفاظ پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم حضرت مولانا غلام وستانوی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. اللہ ہمارے مرحوم حضرت وستانوی کے درجات کو بلند فرمائیں. اور اللہ رب العزت جس مشن کو لے کر غلام وستانوی نے اپنی زندگی کا ہر پل جھونک دیا تھا، اللہ اس مشن کو خوب عام اور تام فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے اداروں کی ہر طرح، ہر شر سے، نگاہ بد سے، انسانی، جناتی، شیطانی تمام شرور اور آفتوں سے اللہ ان کے ان اداروں کی حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نسألك